تو خنزیر کے ساتھ ہمارا سینسٹیو ایریا جڑا ہوا ہے، اور بات اپنی جگہ تو درست ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے کم از کم 4 مقامات کے اوپر خنزیر کے حوالے سے ڈسکشن کی ہے۔ سورۃ البقرہ کے اندر، سورۃ المائدہ کے اندر، سورۃ الانعام میں، سورۃ النحل میں۔ سورہ البقرہ کے اندر تو یہ آلموسٹ 173 نمبر آیت ہے۔ چلیں میں اس کو کور بھی کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما حرم علیکم المیتہ، اللہ نے تو صرف حرام کیا ہے تمہارے لیے مردار، یعنی جو چیزیں بیان کی جا رہی ہیں ان کے علاوہ ساری چیزیں جو ہیں وہ حلال ہیں، سوائے وہ چیزوں کے جو کہ ناپاک ہیں خود، جن کو انسانی فطرت جو ہے وہ ناپاک سمجھتی ہے، کیونکہ اس سے پچھلی آیت میں آیا کہ طیبات تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں۔ تو مردار حرام ہوا، والدم، اور بہتا ہوا لہو جو ذبح کے وقت نکلتا ہے، وہ آپ لہو استعمال نہیں کر سکتے۔ ایک بلڈ وہ ہے جو گوشت کے اندر ہوتا ہے، ہڈیوں کے گودے میں، وہ بلڈ کھا سکتے ہیں آپ، وہ حلال ہے۔ یہ وہ ہے جو ذبح کے وقت نکلے۔ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، اور خنزیر کا گوشت، وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور ایسا حلال ذبیحہ بھی کہ جس کو ذبح کرتے وقت، یہ لفظ ہے ذبح، زبر کے ساتھ، ذبح لفظ نہیں ہے، ذبح، جسے ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، تو یہ چیزیں حرام ہوں گی۔ لیکن ساتھ ایکسیپشن آ گئی اسی آیت میں، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، اگر کوئی اضطراری کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں چلا جائے، یعنی اس کی مجبوری بن جائے، زندگی موت کی کشمکش بن جائے، غیر باغ ولا عاد، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے اندر بغاوت اور سرکشی نہ پائی جاتی ہو، حد سے وہ بڑھنے والا نہ ہو، ضرورت سے زیادہ استعمال کرنے والا نہ ہو، فلا اثم علیہ، تو اس پہ پھر کچھ گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہاں پر آ گیا کہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن کے اندر آپ حرام چیز کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا کلائمیکس تو سورۃ النحل میں آیا ہے کہ اگر زندگی موت کی کشمکش بن جائے اور کلمہ کفر بھی بکنا پڑ جائے جان بچانے کے لیے، اور دل ایمان پر ٹھکا ہوا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی گرفت نہیں فرمائے گا۔ تو یہاں پر واضح فتویٰ موجود ہے کہ آپ خنزیر کا گوشت زندگی موت کی کشمکش میں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو میرے بھائی، اگر خنزیر کا گوشت ڈائریکٹ کھایا جا سکتا ہے جان بچانے کے لیے، تو اس کا آرگن بھی کسی کی جان بچانے کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ اجتہاد کرنے کے لیے امام حنیفہ یا امام شافعی یا امام احمد بن حنبل یا امام مالک رحمہم اللہ اجمعین، ان کو کوئی واٹس ایپ کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ان کی قبر پہ جا کے کوئی کشف القبور کرنے کی ضرورت ہے کہ حضرت اب آپ بتائیں۔ انہوں نے کیوں بتانا ہے؟ ہم نے بتانا ہے، ہم آج کے دور کے لوگ ہیں، ان کے دور کے تو یہ پرابلم ہی نہیں ہے۔ تو یہ واضح قرآن کا فتویٰ موجود ہے۔ اور ایک اور چیز آپ دیکھیں، بلڈ ڈونیشن، اس کے اوپر تو سب ایگری کرتے ہیں۔ اب جو میں نے آیت تلاوت کی تھی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 173، اس میں اللہ تعالیٰ نے بہتے ہوئے لہو کو بھی حرام قرار دیا تھا، یعنی وہ پینا حرام ہے۔ لیکن جب ہم بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں یا کوئی شخص خون لگواتا ہے، وہ بہتا ہوا لہو ہی ہوتا ہے، لیکن وہ جان بچانے کے لیے ہوتا ہے۔ تو کیٹاسٹرافک کنڈیشن کے پھر احکامات بالکل ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ تو آلریڈی ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اچھا، اب داغ کو نبی علیہ السلام فرمایا یہ یعنی 3 طریقہ علاج میں یہ بیسٹ ہیں، ہجامہ، کپنگ، شہد اور داغ۔ لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ میں اپنی امت کو داغ لگانے سے منع کرتا ہوں، یعنی نبی علیہ السلام نے اسے پسند نہیں فرمایا کہ آگ کے ذریعے علاج کیا جائے۔ اچھا، منع خود کر دیا، لیکن صحیح مسلم شریف اٹھائیں، حضرت سعد ابن معاذ کو جب گھٹنے میں تیر لگا اور ان کا خون نہیں رکتا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کو داغ دیا
اسی طریقے سے غزوہ خندق کے موقع ہی پر ابی ابن کعب کو زخم لگا، بڑے علاج کے باوجود ان کا خون نہیں رک رہا تھا، تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ اسے طبیب کے پاس اٹھا کر لے جاؤ اور اس سے داغ لگواؤ، داغ لگوایا تو ان کا خون رک گیا۔ یعنی ایک طرف ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طریقہ علاج کو ڈسکریج کر رہے ہیں، لیکن ایز اے لاسٹ ریزارٹ جب کوئی اور صورت نظر نہیں آئی تو آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے خود داغ لگایا اور لگوایا بھی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ علاج کے معاملے میں عام جو رولنگز ہیں وہ پھر اٹھ جائیں گی، وہ کیٹاسٹروفک کنڈیشن ہے، اضطراری کیفیت جسے کہا جاتا ہے، اس کا حکم پھر بالکل ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں منع کرتا ہوں سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا کھانے سے، یعنی یہ تکبر کی علامت ہے، اور ریشمی لباس پہننے سے، مرد کے لیے یہ حرام کر دیا گیا۔ حتیٰ کہ اس کا کلائمیکس بھی موجود ہے بخاری اور مسلم میں کہ جو دنیا میں ریشم پہنے گا پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ کتنی وعید ہے، کتنی سخت وعید ہے۔ لیکن بخاری اور مسلم میں یہ آتا ہے کہ حضرت زبیر اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہما دونوں 10 جنتی اصحاب میں سے ہیں، ان کو خارش پڑ گئی جسم میں، تو طبیب نے کہا کہ آپ ریشم کا لباس پہنے تو آپ کی خارش دور ہو جائے گی، ریشمی لباس سے یہ دور ہو جائے گی۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر انہیں حکم دیا کہ تم ریشمی لباس پہنو۔ اب ریشم پہننا حرام، لیکن علاج کے طور پر خارش دور کرنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ تم اسے استعمال کرو، یہ ٹالرنس کا لیول ہے۔ جامعہ ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے، مشکات کے اندر بھی موجود ہے، ایک جنگ کے دوران ایک صحابی کی ناک کٹ گئی۔ وہ مسئلہ کیا نا، اس زمانے میں لوگ یہ بھی اذیت دیا کرتے تھے، جان ان کی بچ گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ تم چاندی کی ناک نہ لگواؤ۔ وہ چاندی کی ناک انہوں نے لگوائی، لیکن کچھ دیر بعد اس میں بدبو پڑ گئی۔ ظاہر ہے چاندی جو ہے وہ ایسا میٹل نہیں ہے کہ جو اتنا سروائیو کر سکے جو آپ کی انوائرمنٹ ہے اس میں۔ پھر نبی علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ سونے کی ناک لگاؤ۔ اب سونا ایک ایسی دھات ہے کہ آپ اس کو 10,000 سال کے لیے بھی سمندر میں بھی پھینک دیں اس کا زنگ نہیں لگے گا۔ یہ اللہ نے ایک ایسی، ہر جو بھی ایلیمنٹ ہے اللہ نے اس میں ایک ایلیٹ چیز بنائی ہے۔ جیسے لکڑی میں دیودار کی لکڑی ہے، دیکھ لیں 100 سال سے زیادہ ہو چکا ہے، ابھی بھی کئی علاقوں میں جو ٹرین کی پٹریوں کے سلیپرز ہیں نا وہ گوروں کے زمانے کے ہیں، وہ دیار کی لکڑی کے ہیں۔ ہمارے اپنے گھر ابھی جو ہے 60-70 سال پرانا، میں جس گھر میں رہتا ہوں وہ دیار کی چھتیں۔ اس طریقے سے میٹلز میں سونا ہے، تو نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ سونے کی ناک لگائی جائے۔ اب کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ تو مطلب سونا تو حرام ہے، آپ نے خود ہی فرمایا کیٹاسٹروفک کنڈیشن میں اس طرح کے سارے معاملات کیے جا سکتے۔